جناب، ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رمضان پاکستان کی خصوصی براہ راست نشریات ہے اور موقع ہے قصص القرآن کا۔ ناظرین کرام، اس سے قبل کہ میں اس واقعے کا، اس قصے کا باقاعدہ آغاز کروں، میں گزارش کرنا چاہوں گا وہ تمام لوگ جو اپنے مال کو اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں نا، اور یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب یہ جو زکوٰۃ کی صورت ہے، یہ جو شریعت نے کچھ ہمارے اوپر لمیٹیشنز لگائی ہیں، یہ خدا نخواستہ ہمارے اوپر جبر ہے، آج اس پروگرام کو ضرور دیکھیے گا، کیونکہ ہائے مال انسان کو برباد کر دیا کرتی ہے، اور ہائے مال کے چکر میں انسان کہیں کا بھی نہیں رہتا، اور اس کی تاریخ میں سب سے بڑی مثال جو ملتی ہے، آپ کو معلوم ہے کس کی ہے؟ وہ ہے قارون کی۔ تو آج قارون کے بارے میں ہم آپ کو بتاؤں گا کہ قارون کو اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ عطا کیا، لیکن وہ بدبخت سمجھ ہی نہیں سکا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کیا دینا چاہتا ہے۔ اس نے سب کچھ فراموش کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کھڑا ہو گیا۔ بنی اسرائیل میں ناظرین، ظاہر ہے قارون کا تعارف بنی اسرائیل سے ہے، بہت ہی متکبر، انتہائی مغرور قسم کا آدمی تھا، اور قرآن نے ظاہر ہے اس کا نام بتلایا ہے۔ اس کے خزانے، اس کے زر و جواہر ناظرین بہت سارے تھے، یعنی عالم یہ ہوتا تھا کہ مزدوروں کی ایک بہت بڑی جماعت جو آپ تصور کر سکتے ہیں، بمشکل اس کے خزانوں کی کنجیاں اٹھایا کرتی تھی۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ خزانے تو چھوڑیے، وہ تو درکنار بات ہے، جو خزانوں کی کنجیاں، یعنی اس کی جو کیز تھی، اس کی جو چابیاں تھیں، وہ ایک بہت بڑی جماعت اٹھایا کرتی تھی۔ اب آپ سوچئے کہ اس کے خزانے کس حد تک ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کچھ عطا کیا ہوگا۔ اس سرمایہ داری نے ناظرین اس کو بے حد سرکش بنا دیا تھا، بے حد مغرور بنا دیا تھا، اور وہ دولت کے نشے میں اس قدر چور ہو گیا تھا کہ عزیز و اقارب اور قوم کے افراد کو حقیر جانتا تھا، ذلیل سمجھتا تھا، اور حقارت آمیز رویے سے ان کی توہین کیا کرتا تھا۔ مفسرین کی ناظرین ایک کثیر جماعت نے یہ کہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچزاد بھائی تھا۔ اب آپ سوچئے ذرا کہ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچزاد بھائی ہے، اور اس کا معاملہ یہ، یعنی اس کی اتنی شرم اور لاج اس میں نہیں تھی کہ وہ اس بات کی ہی لاج رکھ لیتا کہ میں کس کا چچزاد بھائی ہوں، اور کون مجھے درس دے رہا ہے، اور کون مجھے بتلا رہا ہے کہ مجھے کرنا کیا چاہیے۔ اس نے اس سے بھی ڈیویٹ کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ناظرین یہی منقول ہے اور یہی قول ہے۔ مورخین کہتے ہیں کہ قارون قیام مصر کے زمانے میں فرعون کا درباری ایک ملازم تھا، اور دولت ظاہر ہے چونکہ اس کے پاس بے انتہا جمع ہو گئی تھی اور ایک انبار لگ گیا تھا، تو ظاہر ہے پھر وہ آہستہ آہستہ دولت کا رسیہ ہو گیا تھا۔ اچھا، اور سامری بھی ظاہر وہیں موجود تھا، تو وہ بھی منافق تھا، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دین میں اعتقاد نہیں رکھتا تھا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم نے ایک مرتبہ ناظرین قارون کو نصیحت کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھ کو بے شمار دولت بخشی ہے، اور عزت سے بھی نوازا ہے، رتبے سے بھی نوازا ہے، شہرت سے بھی نوازا ہے، لہٰذا اس کا شکر ادا کر، اور مالی حقوق یعنی زکوٰۃ اور خیرات کی صورت میں صدقات دے کے غرباء کی مدد کر، فقراء کی مدد کر، اور مساکین کی مدد کر۔ اللہ کو بھول جانا اور اس کے احکام کی خلاف ورزی کرنا اخلاق و شرافت دونوں لحاظ سے سخت ناشکری اور سرکشی کی بات ہے۔ یہ تنبیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کی۔ یعنی معاملہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو یہاں تک بتلایا کہ جو اللہ تعالیٰ نے تجھے عزت دی ہے نا، اس کا صلہ یہ ہونا چاہیے کہ تو کمزوروں کی مدد کر، تو ضعیفوں کو حقیر نہ جان، ان کو ذلیل نہ سمجھ، اور غرور اور تکبر میں غریبوں اور عزیزوں کے ساتھ نفرت سے پیش نہ آ۔ قارون کے جذبہ انانیت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ نصیحت جو تھی ناظرین پسند نہیں آئی۔ اس نے بہت ہی تکبرانہ انداز میں کہا کہ موسیٰ علیہ السلام، میری یہ دولت تیرے اللہ کی عطا کردہ نہیں ہے، معاذ اللہ۔ یہ جو جملہ ہے نا ناظرین، اس جملے کو کہیں رکھیے گا کسی نہا خانے میں، اس پہ میں بعد میں تبصرہ کروں گا۔ یہ تو میری عقلی تجربوں اور علمی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ میں تیری نصیحت مان کر اپنی دولت کو اس طرح برباد نہیں کر سکتا، مگر سیدنا موسیٰ علیہ السلام برابر اپنے فرض تبلیغ کو انجام دیتے رہے اور قارون کو راہ ہدایت دکھاتے رہے۔ قارون نے جب یہ دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی طرح پیچھا نہیں چھوڑتے، تو ان کو زجر کرنے اور اپنی دولت و حشمت کے مظاہرے سے مروب کرنے کے لیے ایک دن بڑے قدر و فر کے ساتھ نکلا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے مجمع میں پیغام الہی سنا رہے تھے کہ قارون ایک بڑی جماعت اور خاص شان و شوکت اور خزانوں کی نمائش کے ساتھ سامنے سے گزرنے لگا۔ ذرا آپ تصور کیجئے کہ موسیٰ علیہ السلام درس دے رہے ہیں مجمع کو، اور قارون جو ہے اپنی ذاتی انا، یوں کہیے کہ حسد اور بغض کے اندر جو ہے
یعنی اپنا یوں کہہ لیں کہ ایکسپوجر اس طرح سے وہ دکھا رہا تھا کہ اپنی شان اپنی شوکت جو ہے اس کو نمایاں کرنا چاہتا تھا، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ موسیٰ علیہ السلام کو نیچے دکھانا چاہتا تھا، لہٰذا مکمل طور پہ اپنے لاہو لشکر کے ساتھ نکلا، یعنی ہر طرح کا ایکسپوجر اس کے ساتھ موجود تھا۔ اس کا یہ ارادہ تھا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کا یہ سلسلہ جاری رہا تو میں بھی ایک کثیر تعداد کا لشکر رکھتا ہوں، یعنی میرے پاس بھی پاور، میرے پاس بھی لشکر موجود ہے اور زر و جواہر کا میں بھی مالک ہوں، لہٰذا ان دونوں ہتھیاروں کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کو شکست دے کر رہوں گا معاذ اللہ۔ یعنی اس کی اب کیفیت یہ ہو چکی تھی کہ وہ ایک نبی کے سامنے اپنی پاور کی وجہ سے، اپنے مال کی وجہ سے، اپنے خزانوں کی وجہ سے، اپنی دولت کی وجہ سے آنا چاہتا تھا، اور چاہتا تھا کہ میں کسی طرح سے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شکست دے دوں۔ بنی اسرائیل نے ناظرین جب قارون کی اس دنیاوی ثروت و عظمت کو دیکھا تو ان میں سے کچھ آدمیوں کے دلوں میں انسانی کمزوری نے جذبہ پیدا کیا کہ وہ بے چین ہو کر یہ دعا کرنے لگے کہ اے کاش یہ دولت و ثروت اور عظمت و شوکت ہم کو بھی نصیب ہوتی، مگر بنی اسرائیل کے ارباب بصیرت نے فوراً مداخلت کی اور ان سے کہنے لگے کہ خبردار اس دنیاوی زیب و زینت پر نہ جانا اور اس کے لالچ میں گرفتار نہ ہو بیٹھنا، تم عنقریب دیکھو گے کہ اس دولت و ثروت کا انجام کیسا بد ہوگا اور کیسا نکلے گا۔ آخر کار ناظرین جب قارون نے غرور و تکبر کے خوب مظاہرے کر لیے اور موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے مسلمانوں کی تحقیر و تذلیل میں اس نے کوئی یعنی کسی قسم کی کوئی کمی نہیں چھوڑی، ہر حربہ اس نے استعمال کر لیا، تو اب غیرت حق حرکت میں آتی ہے۔ اور کیسے حرکت میں آتی ہے؟ یعنی وہ جو معاملہ تھا فطری قانون کا، اب اس نے چونکہ اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی اور اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں کسی بھی طرح سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ موسیٰ علیہ السلام کو ڈھیر کر کے رہوں گا، تو قارون کی جو دولت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے ایک اٹل فیصلہ فرما دیا، جس کو قرآن مجید کی سورہ قصص کی آیت نمبر 81 میں اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے بیان کیا ہے کہ پھر ہم نے اس قارون اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے ناظرین۔ چنانچہ بنی اسرائیل کی آنکھوں کے دیکھتے ہی دیکھتے نہ غرور باقی رہا نہ سامان غرور باقی رہا، سب کو زمین نے نگل کر عبرت کا نشان بنا دیا۔ قرآن عزیز نے متعدد مقامات پر اس واقعے کی مفصل تفصیل جو ہے بیان کی ہے کہ سورہ مومن میں آیت نمبر 23 اور 24 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں اور واضح دلیل کے ساتھ بھیجا فرعون اور حامان اور قارون کی طرف، تو وہ کہنے لگے کہ یہ جادوگر ہے، بڑا جھوٹا ہے معاذ اللہ۔ اسی طرح سے ناظرین ایک اور مقام پر سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 39 اور 40 میں یوں ارشاد ہوتا ہے اور ہم نے قارون اور فرعون اور حامان کو بھی ہلاک کیا اور بے شک موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے تھے، تو انہوں نے ملک میں غرور اور سرکشی کی اور وہ ہماری گرفت سے آگے بڑھ جانے والے نہ تھے، سو ہم نے ان میں سے ہر ایک کو اس کے گناہ کے باعث پکڑ لیا، اور ان میں سے وہ طبقہ بھی تھا جس پر ہم نے پتھر برسانے والی آندھی بھیجی، اور ان میں وہ طبقہ بھی تھا جسے دہشتناک آواز نے آ پکڑا، اور ان میں سے وہ طبقہ بھی تھا جسے ہم نے زمین میں دھسا دیا، اور ان میں سے ایک طبقہ وہ بھی تھا جسے ہم نے غرق کر دیا، اور ہرگز ایسا نہ تھا کہ اللہ ان پر ظلم کرے مگر وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ قرآن مجید کی سورہ قصص کی آیت نمبر 76 تا 83 میں خاص طور پہ ناظرین قارون کے جو تکبر تھا، اس کا جو غرور تھا، اس کی جو سرکشی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انداز سے واضح کی ہے کہ بے شک قارون سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، پھر اس نے لوگوں سے سرکشی کی، یعنی لوگوں پر باقاعدہ سرکشی کی، اور ہم نے اسے اس قدر خزانے عطا کیے تھے کہ اس کی کنجیاں اٹھانا ایک بڑی طاقتور جماعت کو دشوار ہوتا تھا، جیسا میں نے ابتدا میں بیان کیا تھا، جبکہ اس کی قوم نے اس سے کہا تو خوشی کے مارے غرور نہ کر، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتا، اور تو اس دولت میں سے جو اللہ نے تجھے دے رکھی ہے آخرت کا گھر طلب کر اور دنیا سے بھی اپنا حصہ نہ بھول، اور تو لوگوں سے ویسا ہی احسان کر جیسے احسان اللہ تعالیٰ نے تجھ پر کیا، تجھ پر فرمایا ہے، اور ملک میں ظلم، ارتکاز اور استحصال کی صورت میں فساد انگیزی کی راہیں تلاش نہ کر، بے شک اللہ فساد بپا کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ وہ کہنے لگا میں نے یہ مال معاشرے اور عوام پر کیوں خرچ کرنا ہے، یعنی یہ مال جو ہے میں عوام پر اور معاشرے پر کیوں خرچ کروں، مجھے تو یہ مال صرف
اس کسبی علم و ہنر کی بنا پر دیا گیا ہے جو میرے پاس ہے۔ کیا اسے یعنی قارون کو یہ معلوم نہ تھا کہ اللہ نے واقعتاً اس سے پہلے بہت سی ایسی قوموں کو ہلاک کر دیا تھا جو طاقت میں اس سے کہیں زیادہ سخت تھیں اور مال و دولت اور افرادی قوت کے جمع کرنے میں کہیں زیادہ آگے تھیں، اور بوقت ہلاکت مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں مزید تحقیق یا کوئی عذر اور سبب نہیں پوچھا جائے گا۔ پھر وہ اپنی قوم کے سامنے پوری زینت و آرائش کی حالت میں نکلا۔ اس کی ظاہری شان و شوکت کو دیکھ کر وہ لوگ بول اٹھے جو دنیاوی زندگی کے خواہش مند تھے، کاش ہمارے لیے بھی ایسا مال و متاع ہوتا جیسے قارون کو دیا گیا ہے، بے شک وہ بڑے نصیب والا ہے۔ اور دوسری طرف وہ لوگ جنہیں علم حق دیا گیا تھا وہ بول اٹھے تم پر افسوس ہے، اللہ کا ثواب اس شخص کے لیے ہے اس دولت و زینت سے جو اس دولت و زینت سے کہیں زیادہ بہتر ہے، جو ایمان لایا ہو اور نیک عمل کرتا ہو، مگر یہ اجر و ثواب صبر کرنے والوں کے سوا کسی کو عطا نہیں کیا جائے گا۔ پھر ہم نے اس قارون کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، سو اللہ کے سوا اس کے لیے کوئی بھی جماعت ایسی نہ تھی جو عذاب سے بچانے میں اس کی مدد کر سکتی، نہ وہ خود ہی عذاب کو روک سکا، اور جو لوگ کل اس کے مقام و مرتبے کی تمنا کر رہے تھے ازراہ ندامت کہنے لگے کہ کتنا عجیب ہے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ فرماتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ فرماتا ہے۔ اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ فرمایا ہوتا تو ہمیں بھی دھسا دیتا۔ ہائے تعجب ہے، ہائے تعجب ہے، اب معلوم ہوا کہ کافر نجات نہیں پا سکتے۔ یہ وہ آخرت کا گھر ہے جسے ہم نے ایسے لوگوں کے لیے بنایا ہے جو نہ تو زمین میں سرکشی و تکبر چاہتے ہیں، نہ فساد انگیزی، اور نیک انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ ناظرین کرام، یہاں پر بس مختصراً دو تین باتیں آپ کو عرض کریں۔ ایک تو بنیادی بات یہ ہے کہ قارون جو تھا وہ جلن میں اور حسد میں مبتلا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب 1000واں حصہ مانگا اللہ کی راہ میں زکوٰۃ کے لیے، تو جب اس نے کیلکولیٹ کیا تو وہ جو مال کی محبت ہے نا، مال کی محبت، مایا کی محبت، وہ اس کے دل میں مچلنے لگی۔ اس نے کہا میں کیوں یہ مال دوں، کیونکہ یہ سارا مال تو مجھے میرے فن اور علم کی وجہ سے ملا ہے، میری وجہ سے ملا، یعنی میری صلاحیتوں کی وجہ سے ملا ہے۔ معاذ اللہ اس نے اللہ کی عطا کو مکمل طور پہ رد کر کے رکھ دیا۔ ذہن میں رکھیے گا، جو اللہ کی عطا کو رد کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو رد کر دیا کرتا ہے۔ جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کہیں اور خرچ کر دیا کرتا ہے۔ جس وقت آپ کو معلوم ہے قارون کو دھسایا گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام پر اس نے تہمت بھی لگائی تھی ایک عورت کے ذریعے سے، اور اس عورت نے جب یہ دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے جلال میں آ گئے تو اس نے سچ بول دیا کہ مجھے پیسے دیے گئے اور مجھے آپ کے خلاف ابھارا گیا ہے۔ بہرحال جس وقت یہ معاملہ ہوا، قدرت ایکٹیو ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو وہ زمین میں دھسایا گیا، اور اس طرح سے دھسایا گیا کہ آپ نے دعا کی تو پہلے وہ گھٹنوں کے مطلب گھٹنوں تک جو ہے زمین کے اندر دھسا، پھر آپ نے دعا کی وہ کمر تک دھسا، پھر آپ نے دعا کی وہ گردن تک دھسا، اور اس کے بعد جب آپ نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ اسے زمین میں مکمل طور پر اس کے گھر سمیت، وہ جو گھر جس کے اندر سونے کا باقاعدہ دروازہ لگا تھا، سونے کی تختیاں لگائی ہوئی تھی، تمام اس کے خزانے اس کے ساتھ دفن ہوئے، رہتی دنیا تک حدیث پاک میں آتا ہے وہ اسی انداز سے زمین میں دفن ہوتا رہے گا۔ ہاں، زمین کے اوپر وہ رہے گا، ممتاز وہ رہے گا جو اللہ کا مال اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرے گا۔ انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں آپ سے ایک مختصر سے رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان